الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو تو اللہ کا حکم نافذ کرنے میں تمہیں ان پر کوئی ترس نہیں آنا چاہیے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ اللہ کی کتاب مقدس قرآن حکیم 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ آیہ کریمہ کے الفاظ بھی آپ نے سن لیے، اس کا ترجمہ بھی۔ یقیناً آپ کو کچھ حیرت ضرور ہوئی ہوگی کہ آج بالکل عام ڈگر سے ہٹ کر قرآن حکیم کی آیت پڑھی گئی ہے اور ترجمے میں سنایا گیا ہے۔ یقیناً مضمون بھی اس کے مطابق ہوگا، اس میں شک نہیں کہ میں نے عام ڈگر سے ہٹ کر، عام اسلوب سے ہٹ کر آج قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جمعے کے خطبے میں طبعاً ضمناً تو یہ آیت کریمہ بیان ہوئی ہوگی، لیکن مقصود بالذات بنا کر شاید میں نے کبھی بھی اس آیہ کریمہ کو نہیں بیان کیا۔ ہاں، البتہ قرآن کریم کے درسوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا مضمون بیان ہوتا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں موقوف ہوا درس دوبارہ شروع کرنے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر پے در پے اس قسم کی صورتیں سامنے آ رہی ہیں جن کی ساری زندگی کبھی ہم نے امید نہیں رکھی تھی، بلکہ اس کا وسوسہ بھی ذہن میں نہیں آیا تھا۔ جب قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ چاہے جن لوگوں پر عذاب آیا ہے ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے کسی گناہ کی شامت پر یہ مصیبت آئی ہے یا نہ ہو، لیکن قرآن حکیم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب، تیرا پروردگار ادنا قسم کا ظلم بھی اپنے بندوں پر نہیں کرتا۔ پہلے کے حالات تفصیلاً مجھے معلوم نہیں، آپ حضرات میں سے جو معمر بزرگ ہیں، مجھ سے زیادہ عمر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے، لیکن 2005 میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے مناظر میں نے دیکھے ہیں۔ آپ حضرات لاہور کے رہنے والے، شاید آپ نے وہ مناظر نہیں دیکھے ہوں گے۔ پوری کی پوری بستیاں زمین پر ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ گھر جو سب کے سب زمین بوس ہو چکے تھے، ان کے اندر وہ انسان کتنے ہلاک ہوئے ہوں گے۔ وہ ایک بڑی دردناک حقیقت ہے، لیکن یہ بھی ایک پریشان کن بلکہ اس سے بھی زیادہ دردناک حقیقت ہے کہ 2005 کے زلزلے کے بعد اس قوم کے اندر بغاوت زیادہ آئی ہے، نافرمانیاں زیادہ بڑھی ہیں۔ ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس واسطے کہ وقت بڑا محدود سا ہوتا ہے۔ اس ملک میں لسانی فسادات بھی ہوئے۔ سندھ میں، کراچی میں جو کچھ ہوا، جو نوعمر نوجوان انہیں تو پتہ نہیں ہوگا، جو معمر بزرگ ہیں انہیں اندازہ ہے اس بات کا، کچھ نہ کچھ ہمارے علم میں بھی ہے۔ اور بہت سے پاکستان کے علاقے ایسے ہیں جو اب تک لسانی بنیاد پر، قومیتوں کی بنیاد پر کشیدگی موجود ہے، لیکن ہمارا مقتدر طبقہ لا تعین، بغیر کسی کے نام لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کی غلط پالیسیاں، ان میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے دھونس کے ساتھ ان کو دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ جو تحریکیں اٹھتی ہیں وہ دبانے سے نہیں دبتی، بالآخر کہیں نہ کہیں کسی منطقی انجام پر وہ پہنچتی ہیں۔ یہ صورتحال سندھ کے اندر بھی ہے، اس سے زیادہ خوفناک بلوچستان کے اندر ہے۔ اگر یہ ملک بناتے وقت جو گلی گلی میں نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم کبھی بھی یہ شکلیں پیدا نہ ہوتی۔ آپ حضرات اتنے واقف نہیں، ہاں البتہ بلوچستان میں جن کے کاروبار ہیں، جہاں جانا ہے، ان کو مستثنا کر لیتا ہوں، عام لوگوں کو اتنا پتہ نہیں۔ یہ صف اول کے اندر محراب کا سامنے میرے ایک نہایت محترم عالم مولانا محمد حسن صاحب، جو کوئٹہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں، کاکڑ برادری سے ہیں، اور ان کا بہت بڑا حلقہ ہے پورے بلوچستان کے اندر، اتفاق سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو آج ان کی مہربانی یہاں تشریف لے آئے۔ یہ جانتے ہیں بلوچستان کے اندر کوئٹہ شہر میں اگر آپ حضرات گئے ہوں، اذان سے چند منٹ کے بعد مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی۔
میں نے 12 تجربہ کیا. میرا نکاح بھی بلوچستان میں کوئٹہ شہر سے ہوا ہے. میرا ایک بڑا رشتہ داری کا تعلق بلوچستان سے ہے. کوئٹہ شہر کا گورنر ہاؤس کے خطیب میرے ماموں تھے پہلے، اور ماموزاد بھائی ہیں، اچھے عالم ہیں. تو میرا آنا جانا چونکہ بہت زیادہ رہا ہے، رشتہ داری برادری بھی ہے، بلوچستان کے حالات سے میں کافی حد تک آگاہ ہوں. تقریباً پورے بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے اندر ہماری جماعت کے علماء موجود ہیں جن کو مولانا اچھی طرح جانتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، وہ تشریف بھی لاتے ہیں. میرا جانا شاید ان کے پاس کم ہو، لیکن وہ زیادہ تشریف لاتے ہیں. یہ ان کی مہربانیاں ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی کی عالم کہ ان کے مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی. لیکن ہمارا یہ مقتدر طبقہ جن کی مہربانیوں سے مشرقی پاکستان الگ ہوا ہے، یہ میری اور آپ کی کوششوں سے نہیں ہوا. اقتدار کی کرسیوں پر براجمان ازلی اصلی نسلی بدبخت، ان کی غلط پالیسیوں کے نتیجے مشرقی پاکستان الگ ہوا. آج بھی بنگال میں، بنگلہ دیش آپ کے اس پاکستان سے زیادہ دین کے ساتھ وابستگی لوگ ہیں. آپ کے پاکستانی مدارس کے مقابلے میں بڑے بڑے مدرسے ہیں. میرا تو چونکہ تعلق رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. پختہ علم والے علماء وہاں موجود ہیں. کیا وہ اسلام کے منکر ہو گئے؟ کیوں اس پاکستان سے الگ ہوئے؟ اگر یہاں اسلام نافذ کیا جاتا بنگلہ دیش نہ بنتا. اب جو علادگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اگر اسلام نافذ کیا جاتا یہ علادگی کی تحریک نہ چلتی. ایک منافق طبقہ اس ملک پر قابض ہوا اور مسلسل قابض چلا آ رہا ہے. مسلمانی کے دعوے دار ہیں لیکن اسلام نہیں، ان کی زندگیوں میں، ان کی سوچ میں بھی نہیں. اس کے نتیجے میں میرے علم میں یہ بات بلوچستان کے کئی علاقوں میں، شہر کوئٹہ کا نہیں، سائڈ کے علاقوں کے اندر اگر تبلیغی جماعت والے دوست جو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا کام تو یہ کہ ہر فرد پر محنت کرنی ہے، اللہ کا پیغام سنانا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام سنانا ہے، کوئی خرابی نہیں ان کے اندر. لیکن بعض سے علاقوں کے اندر نسلی تعصب اس درجے کے اندر یہاں کا مقتدر طبقہ نے پیدا کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں خدا کے دین کی بات کوئی پنجابی کرتا ہے، اس پنجابی کی زبان سے دین کی بات بھی نہیں سنتے. پنجابی کا کیا قصور ہے؟ پنجابی کا کوئی قصور نہیں، پنجابی مسلمان کوئی قصور نہیں. البتہ مقتدر طبقہ زیادہ تر ان میں سے پنجاب سے تر رکھنے والے، ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر نفرت پائی جاتی ہے. دین کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سے زیادہ وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے. اگر یہاں کا مقتدر طبقہ انہوں نے انصاف سے کام لیا ہوتا، شرافت سے کام لیا ہوتا، برابری کا معاملہ کیا ہوتا، تو شاید یہ نفرتیں نہ پیدا ہوتی. بات یہ کر رہا ہوں، اصل میں تمہیدی گفتگو میں دوسری طرف نکل گیا. پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، یہی سنا آپ نے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس پاکستان کے اقتدار کی کرسیوں پر یکے بعد کے جو لوگ آئے، ان کی زندگیوں میں اسلام دیکھا آپ نے؟ تو کیا یہ دعویٰ کھلم کھلا اللہ کی بغاوت اور منافقت پر مبنی نہیں تھا کہ یہ جھوٹے لوگ تھے؟
یہ صرف اقتدار کی کرسی پر اور مفادات کے حصول تک پہنچنا چاہتے تھے. ان کے ذہن کے دور دور تک کسی گوشے کے اندر اسلام کا تصور موجود نہیں تھا، نہ عمل میں تھا، نہ ان کا تصورات میں موجود تھا. اور اس کے نتیجے میں پھر بگاڑ آتے 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 اس حد تک بگاڑ آ گیا کہ اب چوراہوں پر، سڑکوں پر کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں. آپ کے اسی لاہور شہر کے ماحول کے اندر ابھی حالیہ دنوں کے اندر ایک خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا، زبانی جمع خرچ کے علاوہ مقتدر طبقے نے کچھ بھی نہیں کیا. اخباری بیانات سے آگے بڑھ کر ہم نے کچھ نہیں دیکھا، نہ سنا ہے، اور ہوگا بھی نہیں. اخبارات سے یہ پتہ چلتا کہ ابھی تک وہ مجرم تھا یا نہیں تھا، کوئی اور تھا، اس کے پیچھے کوئی اور تھا. ان کے اخباری بیانات کی حد تک وہ مجرم ابھی تک نہیں پکڑا گیا. یہ ہے حسن انتظام. پاکستان جب بنایا گیا تھا تو پاکستان بنانے والے جو لیڈران قوم تھے ان کی خوشنما باتوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی بھی آ گئے، جو شیخ الاسلام پاکستان سے، جنہوں نے مشرقی مغربی پاکستان کا پرچم لہرایا، جو اپنے زمانے کے بڑے علماء میں سے تھے. پہلوان کو جانتا ہے، کھلاڑی کو جانتا ہے، اور علماء کو جانتے ہیں. علامہ شبیر عثمانی بہت بڑا انسان تھا. اللہ نے موصوف و ہمہ صفات بنایا تھا. وہ سٹیج کا بھی مرد میدان تھے اور قلم کا بھی شاہ سوار تھے. انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، فتح الملم. یہ دروازہ کھول دیں. قضاء و قدر سے ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، پوری کتاب کی شرح نہیں لکھ سکے. 3 جلدیں ان کی آئی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں. بڑے عرصے کے بعد اس کتاب کا تکملہ پھر مولانا تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے لکھا ہے. جو تکملہ لکھا وہ 6 جلدوں میں لکھا ہے. اور مجھے یاد ہے ایک بڑے عالم کی زبان سے، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سیاست کے میدان کے شاہ سوار تو تھے ہی، لیکن علم کے میدان کے بہت بڑے آدمی تھے. وہ ہم طالب علم لوگ ہیں، ہمیں جانتے ہیں علماء کس مقام پر ہیں. مفتی محمود صاحب کا ایک بیان میں نے سنا تھا کہ جب سے امام مسلم نے مسلم شریف لکھی، ایسی باکمال شرح کسی میں نہیں لکھی تھی جو علامہ شبیر عثمانی لکھی. خیر یہ تو ضمنی سی باتیں ہیں، آپ حضرات کو اس سے کوئی خاص مناسبت نہیں ہوگی. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیاقت علی خان اور محمد علی جناح اور دیگر ان کے جتنے اتباع و اذناب تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کام کیا. لیکن آخر وقت میں انہیں یہ احساس ہو گیا کہ مجھے دھوکہ میں رکھا گیا. ان کا مقصد اسلام نہیں تھا، اور بڑے صدمے کے ساتھ دوچار رہے، اور اس صدمے سے بالآخر فوت ہو گئے. شروع پاکستان میں کسی نے پوچھا کہ آپ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا؟ انہوں نے کہا جی اسلام کے نام پر. تو یہ سوالات کرنے والے، یہ صحافی ٹائپ کے لوگ جو ہے، ان کے ذہن میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب اسلامی نظام نافذ کریں گے؟ جی ہم نافذ کریں گے، اسی لیے ہم نے بنایا ہے، اسی لیے ہم نے ساتھ دیا ہے. تو پھر چور کے ہاتھ بھی کٹیں گے؟ کہنے کہ بالکل اسلامی نظام نافذ ہوگا، چور کے ہاتھ بھی کٹیں گے. تو اس آدمی نے کہا اس کا مطلب پھر سارا پاکستان لنجا ہو جائے گا، یعنی ہر طرف ہاتھ کٹے نظر آئیں گے. تو علامہ عثمانی پوچھے تمہارا مطلب پاکستان سارے کا سارے چور ہیں؟ اس وقت واقعتاً پاکستان ایسا نہیں ہوگا جو اب ہے. اور ساتھ فرمایا کہ اگر وہ چوری کریں گے تو پھر سزا یہی ہے، یہ خدا کا قانون ہے.
اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ قانون نافذ نہ ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے بھی شاید میں آپ حضرات کو یہ بات کہہ چکا ہوں۔ وہ علامہ عثمانی جو یقیناً پاکستان بنانے والے تمام لیڈروں سے بہت فائق انسان تھا، کوئی بھی اس فائق انسان نہیں تھا، لیکن ان کی قبر کہاں ہے؟ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ محمد علی جناح صاحب کی قبر کہاں ہے؟ کراچی میں۔ ان کا جو مقبرہ ہے بہت بڑا نامی گرامی ہے، اس کے لیے کروڑوں نہیں اربوں کی زمین وقف کی ہوئی ہے، اور ان کا مقبرہ جس ترتیب کے ساتھ بنایا اس پر بھی بہت بڑی خطیر رقم خرچ ہوئی ہے۔ لیکن علامہ عثمانی جو ان سے کئی گنا زیادہ آگے کے انسان تھے، کسی کو میری بات اچھی لگے یا نہ لگے، بہت بڑا انسان تھا، ان کی قبر کہاں ہے؟ آپ حضرات نے دیکھی کہیں؟ نہیں دیکھی، اور پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں کے مجرم، محکمہ تعلیم کے مجرم، اصلی نسلی ازلی بدبخت، انہوں نے کچھ لکھا ہے کسی کتاب کے اندر کہ علامہ عثمانی جیسا عظیم انسان جو اس تحریک پاکستان کا ایک بڑا ستون تھا، وہ ساتھ نہ دیتا تو شاید یہ منطقی انجام تک نہ پہنچتی۔ ان کی قبر کہاں ہے؟ کراچی میں میں ایک طالب علم آدمی ہوں، تجسس رہتا ہے اہل دین کے لیے، اہل علم کے لیے، ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہے۔ مجھے خیال تھا کہ علامہ عثمانی کی قبر کہاں ہے، کئی سال پرانی بات۔ میں پوچھتا رہا مختلف لوگوں سے، کہنے لگے کراچی میں ایک مخلوط تعلیم کا کالج ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ مخلوط تعلیم کا جو کالج ہو، اسکول نہیں، اس میں لڑکے اور لڑکے اکٹھے پڑھیں گے جوان، کس قدر شرافت وہاں پھیلتی ہوگی، کس قدر شرف و حیا کا وہاں دور دورہ ہوگا، آئیڈیل قسم کے لوگ ہوں گے، وہ لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی۔ دنیا ان کو دیکھ کر شرافت سیکھے گی، شرافت کے چلتے پھرتے نمونے ہوں گے۔ اس کالج کی بیرونی دیوار جو ہے، دیوار کے باہر اتنی سی جگہ جتنی قبر کی ہوتی ہے، وہاں علامہ عثمانی کی قبر بنائی گئی ہے، اور جب سے بنائی ہے تب سے اس میں ارد گرد جو گھاس اگا ہے، اس گھاس نے اس قبر کو بالکل ڈھانپ لیا ہے۔ کسی گزرنے والے کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں قبر موجود ہے، کہ رک کر کوئی دعائے مغفرت کر لے۔ یہ پاکستان بنانے والے لیڈروں کے کارنامے، اسلام کے ساتھ، اسلام کے اتنے بڑے ستون کے ساتھ۔ آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ خیال قیاس کن سے گلستان من بہار مرا۔ اب سے 70 سال پہلے لوگ جو تھے، ان کا اگر یہ حال تھا تو 70 سال بعد میں اس وقت جو لوگ اقتدار کے کرسیوں پر راجمان ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ حضرات اسکولوں سے نکل کر کالجوں سے ہو کر آئے ہیں، آپ نے اس ہسٹری کے اندر علامہ شبیر عثمانی کی پوری ہسٹری پڑھی کہ یہ کون تھے؟ جیسے میں ذکر کر چکا ہوں، بدترین مخلوق میں محکمہ تعلیم نصاب ترتیب دینے والے، اغیار کا ایجنٹ، اسی ایجنٹی کی بنیاد پر جو نصاب تعلیم انہوں نے ترتیب دیا ہوتا ہے وہی بچے پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے وہی پڑھ کر، جو برتن میں جاتا ہے وہی برتن سے نکلتا ہے، اس کے ظرف کے اندر وہی فرنگی نظام تعلیم اور وہی طور و طریق ہوں گے۔ پھر آگے چل کر جو کچھ اس نے کرنا ہے اس سے کوئی گلہ بھی نہیں۔ انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں، بڑے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ بات یہ کر رہا تھا کہ اسلامی نظام کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا، فراڈ کیا گیا،
اور اسلامی نظام اب پاکستان کی سڑکوں پر گلیوں میں نظر آ رہا ہے۔ ایک مسلمان عورت کون تھی مجھے اس سے کوئی باس نہیں، کہیں جا رہی تھی، اس کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوا، اتنا شرمناک کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ آپ حضرات ساری دنیا میں گھومے پھرے ہوں گے، میں زیادہ گھوما پھرا نہیں، صرف برطانیہ گیا ہوں، اور 1 مہینہ رہا اور 1 مہینے میں تقریباً 2/3 سے زیادہ برطانیہ میں گھوم پھر گیا، مختلف جگہوں میرے بیانات سے میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں جائزہ لیتا رہا۔ وہ لوگ، ان کے نزدیک نیم برہنہ لباس پہننا عورتوں کا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ عورت نے ٹک ٹک کی نظر باندھ کر کسی مرد کو دیکھا ہو۔ زیر زمین ٹرین جو لندن شہر میں، مجھے میرے بھائی نے اور بھتیجوں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ جو ہی ہم اندر بیٹھے، ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی، وہ 7 سیٹ پر بیٹھ گئی، فوراً اپنا اس نے بیگ کھولا، اس کے اندر ایک کتاب نکال کر کتاب دیکھی۔ اس پورے سفر کے جتنا بھی اس نے مڑ کر مردوں کو نہیں دیکھا۔ میں وہاں بازاروں میں پھرا ہوں، یہ جائزہ لیتا ہوا کس قدر فحاشی بے حیائی، نہ سوائے اس کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا لباس سلیقے کا نہیں ہوتا، ایک شرم والی عورت کو جو لباس پہننا چاہیے، لیکن ان عورتوں نے کبھی کسی مرد کے ساتھ، یا وہاں مردوں نے ان عورتوں کو دیکھ کر، جیسا ہمارے ہاں کوئی عورت نظر آ جائے تو پھر بوڑھے ہیں یا جوان ہیں پھر مطلب کیمرے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ کافر ہیں اور ہم خیر سے مسلمان ہیں۔ ان کافر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ برائیاں میں نے دیکھی جو اپنے ملک کے اندر دیکھی میں۔ اب کوئی گارنٹی ہے آپ کے اس ملک میں کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر کہ کوئی عورت اکیلی سفر کر سکتی ہے؟ اور پھر پارلیمنٹ میں یہ بات جب چلی، وہاں کیا کیا شگوفے چھوڑے گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کہ اس طرح کے جرائم پر کھلے عام سزا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جرائم کے دل دادا لوگ جو پارلیمنٹوں کے اندر پہنچے ہوئے، وہ کبھی کسی مجرم کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ میں نے یہ قرآن کریم کی آیت اس لیے پڑھی ہے سورہ نور کی، ترجمہ میں پہلے سنا، آپ دوبارہ آپ غور سے سنیے تو آپ کو اللہ کا حکم معلوم ہو جائے گا۔ الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت ہو یا بدکاری کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، جب ان کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ 100 کوڑوں والا قانون جو ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے، احادیث مبارکہ میں اور پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پر، اس میں کسی کے کوئی اختلاف نہیں کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کریں تو ان کے لیے پھر سزا رجم ہے۔ چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا منافقانہ طور پر، نہ اس میں اسلامی نظام نافذ ہے، نہ آپ نے رجم دیکھا۔ میں بتا دیتا ہوں، کسی گہری سی جگہ میں زمین کھود کر اس جرم کرنے والے آدمی کو وہاں کھڑا کر دیا جائے، اور چاروں طرف سے اس پر سنگ ماری کی جائے، پتھر پھینکے جائیں، لیکن یہ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ کسی نے کہا تو فلان لڑکے نے یا لڑکی نے جرم کیا تو فوراً پکڑ لو، نہ، جرم کی سزا نافذ کرنے میں سخت ترین قانون ہے۔ کسی کا زانی ہونا اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 گواہوں کا نہیں۔ چور کی چوری کو ثابت کرنے کے 2 گواہ کافی ہیں، دوسرے جرائم کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، لیکن زانی کے زانی ہونے کے لیے 4 گواہوں سے نیچے نہیں۔ اگر یہ شہادتیں پوری ہو جاتی ہیں پھر قانون شریعت یہ ہے کہ پھر اس کو سنگسار کیا جائے، اس کو گہری سی جگہ میں گڑھا سا کھود کر اس کے اندر کھڑا کر دیا جائے، اور چاروں طرف سے لوگ اس پر پتھر ماریں اور پتھر مار مار کے اس کو مار دیں۔
یہاں میں پھر ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو اوپری نہ لگے. اوپری اس لیے لگے کہ آپ نے اسلامی نظام دیکھا نہیں اس ملک میں، بس زبانی کلامی باتیں سنی ہیں، ورنہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو کبھی آپ کو اوپراہٹ نہ محسوس ہوتی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ماعز، میم الف ما اور عین اور زا، اسلم قبیلہ سے تھے. ان سے زنا کا جرم سرزد ہو گیا، لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی. اس کو پتا تھا کہ یہاں تو بچ جاؤں گا، خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اس وجہ سے کہ دنیا کی ذلت گوارا کر لوں گا، لیکن خدا کے عذاب وہ بڑا سخت ہوگا، وہ عبدالآباد کے لیے ہوگا. یہاں کے چند لمحوں کی ذلت برداشت کر لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ شاید بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن کافی عرصہ پہلے گزر چکی ہے، جو حضرات نئے ہیں ان کو نہیں پتا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے جرم سرزاد ہوا، میں پاک ہونا چاہتا ہوں. کیا جرم سرزاد ہوا؟ کہنے لگے مجھ سے زنا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پرے کر دے، پرے دفع ہو جا، یہ کیا بکتا ہے؟ کیوں حضور نے ایسا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کے لیے سزائے موت ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا شفقت و رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی کو اس طرح کے ذلیل ذلت آمیز انجام سے دوچار نہ ہونا پڑے. ٹلانے کی کوشش فرمائی. وہ پھر آیا، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں غلط بیانی نہیں کر رہا، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، مجھے جرم سرزد ہوا، مجھے پاک فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے کسی صحابی سے کہا چلو اٹھو دیکھو ذرا اس کو کیا بک رہا ہے، یہ کوئی نشہ تو نہیں پیا اس نے، اس کا منہ سونگو، نشہ میں تو بات نہیں کر رہا. یہ بھی رسول اللہ نے ٹلانے کی کوشش کی. اسلامی نظام کی سزائیں سخت اگر ہیں تو اسلامی نظام میں شفقت رحمت بھی ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا. دوبارہ رسول اللہ نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جواب ملا کہ یا رسول اللہ منہ سے کوئی بو نہیں آ رہی. پھر وہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. اب تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک کا لمستا اور غمستا اور قبلتا، یہ کیا تو بول رہا ہے؟ ویسے الفل بول رہا ہے، شاید تو نے صرف عورت کو چھوا ہوگا اور کچھ نہیں کیا ہوگا، شاید تو نے دیدہ بازی کی ہوگی اور کچھ نہیں کیا ہوگا، شاید تو نے صرف عورت کو بوسہ دیا ہوگا اور کچھ نہیں کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ جو ہے یہ بھی ٹلانے والی بات ہے کہ بچ جائے. تو اس نے کہا کل ذالک لم یکن، یا رسول اللہ ان باتوں سے کوئی بات نہیں تھی، واقعتاً مجھ سے جرم سرزد ہوا. آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا جو ساری زندگی اللہ کے پاک پیغمبر نے، مجسم شرافت پیغمبر نے کبھی نہ سوچا کہ نہ کبھی کسی کے لیے بولا. رسول اللہ نے فرمایا کیا تیرے جسم کا وہ حصہ اس عورت کے جسم کے اس حصے میں اس طرح داخل ہوا جس طرح کے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے؟ اس نے اقرار کر لیا رسول اللہ ایسا ہی ہوا. اتنی احتیاطوں کے بعد پھر جب اس کو سنسار کیا گیا، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کس طرح سنسار کیا جاتا ہے، تو چاروں طرف پتھر پڑے، تو اس نے پتھروں سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی. ایک انصاری صحابی تھا غالباً، ان کے ہاتھ میں اونٹ کے جبڑے کی ایک بڑی ہڈی تھی، وہ انہوں نے ماری، اس کے سر پر لگی اور وہ وہیں جہاں بحق ہو گئے. یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، بتایا گیا رسول اللہ اس طرح ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید وہ اپنے اقرار سے پھر رہا تھا، کیوں قانون شریعت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خود اقرار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے پھرنے کی کوشش کرتا ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس مجرم کو یا اس ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے. آپ عدالتوں کے قوانین کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں، اس کو ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا تھا پھر اگر وہ بھاگ رہا تھا تو بھاگنے کیوں نہیں دیا گیا؟ خیر
کسی مسلمان کے زبان سے نکل کتنا بد نصیب آدمی تھا، نہ یہ کام کرتا، نہ اس برے انجام سے دوچار ہوتا۔ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک پہنچی کہ فلاں آدمی ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ خدا کی قسم اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ پورے اہل مدینہ کے مجرم پر تقسیم کر دی، سب کے سب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ یہ تھا اسلامی نظام، یہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، اللہ کا قانون ہے یہ۔ اب آیت پھر پڑھتا ہوں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، بدکاری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو جرم ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو۔ اگلا جملہ غور سے آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان کو سزا دیتے وقت تمہارے دل میں پھر نرمی نہ پیدا ہو۔ وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ذکور و اناس، اصلی اور نسلی بدبخت، کوئی کچھ بکتا ہے، کوئی کچھ بکتا ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ کوئی کہتا ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ انسانی حقوق تمہارے باپ نے بنایا، اللہ کے پیغمبر نے مطلب انسانی حقوق کو نہیں سمجھا۔ اللہ کریم جو سب سے بڑے رحیم و مہربان ہیں، انہوں نے اپنے کتاب مقدس سے کیا فرمایا کہ تمہارے دل میں شفقت اور رحمت پیدا نہ ہو خدا کا قانون نافذ کرنے میں۔ جرم ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش اجازت دی جاتی ہے، اگر وہ بچتا ہے تو بچے، لیکن کسی صورت میں نہیں بچ سکتا اپنے اقرار کے ساتھ یا شہادتوں کے ساتھ، تو پھر اس پر خدا کا قانون نافذ کرنے میں کوئی شخص دل کے اندر نرمی نہ لائے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا دین نافذ کرنے میں، حکم نافذ کرنے میں تم میں سے کسی شخص کے دل میں شفقت نہ آئے۔ تم اتنے رحیم نہیں ہو، پر خالق کائنات رحیم ہے۔ اور پھر اگلی بات، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب سزا دی جائے تو بند کمروں میں نہیں۔ یہ فرنگی کا نظام ہے، بند کمروں کے اندر پھانسی چڑھانا، سزا عبرتناک ہی بنتی ہے۔ اللہ نے اپنے قانون بنا، جب سزا دی جائے تو اس مجرم کو سزا دیتے وقت ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی وہاں موجود رہنی چاہیے۔ وجہ کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مجرم کی سزا عبرت ناک بن جائے، دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں۔ بند کمروں کے اندر جب پھانسی پر کسی کو لٹکایا جائے گا، اس کے منہ پر غلاف چڑھا کر، مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کتنے آدمی کو پھانسی دی گئی اور اس کی پھانسی کے بعد اس کی کتنی تکلیف تھی۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مجرم کو جب سزا دی جائے تو وہ سزا پوری معاشرے کے لیے عبرت کا سامان بن جائے، تاکہ آئندہ کے لیے اس جرم کا ارتکاب کوئی نہ کرے۔ یہ جو مجرم لوگ ہیں دوسرے مجرم کو کھلم کھلا سزا اس لیے نہیں دیتے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جرم ہوتے رہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، ان کو سزا دیتے وقت موجود رہیں طائفۃ من المؤمنین، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہو۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا، جو پرانے ہیں ان کو یاد ہوگا، بچوں کو نہیں۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں 2 لڑکوں نے ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کر کے مار دیا تھا گلبرگ کے علاقے میں۔ بالآخر ان کو سزا ملی، سزائے موت، مزنگ چنگی میں۔ کچھ یاد ہے آپ حضرات کو؟ لاہریوں کو تو یاد ہونا چاہیے، میں یہیں موجود تھا۔ مزنگ چنگی میں ان نوجوانوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کی لاشیں لٹکتی رہیں، زمین سے اٹھایا گیا۔ میں خود تو گیا نہیں، الحمدللہ کہ مجھے اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور زندگی آخری سانس تک انشاءاللہ رہے گا۔ میرے ایک عزیز یہاں میرے پاس موجود تھا، مجھ سے زیادہ بھی
آدھا فٹ لمبا اس کا قد تھا. وہ گیا، میرے چچا زاد بھائی تھا. وہ اس منظر کو دیکھ کر صرف ان کو گلے میں پھندا ڈال کر اوپر لٹکایا گیا. اس منظر کو دیکھ کر واپس 2 دن تک اس پر اتنا اثر پڑا کہ اس نے گھر میں کھانا نہیں کھایا تھا. یہ ایک موقع کا اثر ہے. اگر یہاں جرائم پیشہ لوگوں کو، مجرموں کو سزائیں دی جاتی اعلانیہ طور پر جو خدا کا قانون کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، تو معاشرہ پاک نہ ہو جاتا؟ پاک اس لیے نہیں ہو رہا، اقتدار اور اختیار مجرموں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاشرہ پاک ہو. یہ مسلمانوں کی بچیوں اور ان عورتوں کی عزتیں لٹتی رہیں. حالیہ ایام کے اندر، اس دور اقتدار کے اندر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، جن کو شمار نہیں کر سکتے ہم. لیکن کیا ان معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والا یہ ظلم، ان کے ساتھ ریپ ہی نہیں ہوا، ان کو قتل بھی کر دیا گیا، ابھی تک کسی مجرم کو سزا ملی؟ سوائے زبانی جمع خرچ کے، اخباراتی بیانات کے، بس 2-4 دن چلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. میرے دوستو، اللہ سے بڑا رحیم کوئی بھی نہیں. کوئی شک ہے آپ کو؟ کوئی دنیا کا کوئی سیاسی لیڈر، کوئی صاحب اقتدار، کوئی افسر، کوئی وزیر، کوئی صدر، کوئی جنرل اللہ سے بڑھ کر رحیم ہے کسی پر؟ جس رب نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کی مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان گنت نعمتیں اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی بغاوت پر جب کمر بستہ ہوتے ہیں اور اصلاح احوال سارے کے سارے بیکار چلے جاتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ہدایات موجود ہیں، رسول اللہ کے فرمان میں ہدایات موجود. اہل دین، اہل علم ہمیشہ لوگوں کو مسائل سمجھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں. 1000 خرابیاں ہوں گی میرے اندر، میرے جیسے لوگ میں، لیکن خدا کا میں اللہ کا حاضر ناظر کہتا ہوں، ہمیں خدا کا دین بیان کرنے کے اندر کبھی ڈنڈی نہیں ماری. اور اہل دین مجھ سے کہیں زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. اگر یہ کام ہوتا رہے اور پھر مجرم کو سزا قانون شریعت کے مطابق ملتی رہے، جرائم ہوں گے؟ ہر ایک کی بچی بھی محفوظ رہے گی، بیوی محفوظ رہے گی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے محفوظ رہیں گے. اس پاکستان کی سرزمین کے اندر کتنے ایسے جرم ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ، شاید اس کی مثال ہندوستان میں بھی نہیں ملے گی. وہ کافر ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ بت کو پوجنے والے ہیں. دنیا کسی اور ملک میں آپ نے سنا کہ برطانیہ کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ یا امریکہ میں ہوتا ہے؟ آپ حضرات امریکہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اور برطانیہ میں آپ کے عزیز اقارب بھی ہوں گے، دوست یار بھی ہوں گے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ اس ملک کے اخبارات، رسائل، جرائد بھی آتے ہیں، وہ پڑھے ہوں گے آپ نے. اگر فرض کرو ایک دو کو واقع ہے، کوئی تناسب ہے پاکستان کے جرائم کے ان کے ساتھ؟ تو کیوں ہے یہ پاکستان؟ یہ پاکستان ہے. کیا ان جملوں کے ساتھ ہم اپنے رب کو دھوکہ دے کر پار ہو جائیں گے کہ میں پاکستانی ہوں، مجھے معاف کر دیں؟ ایسا پاکستانی ہوں کہ میرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، ایسا پاکستانی ہوں میرا نبی کے فرمان کے ساتھ عملی زندگی میں کوئی تعلق نہیں، ایسا پاکستانی ہوں کہ میرا پاکستانی میرے سامنے کھلم کھلا محمد رسول اللہ کی جماعت کو گالیاں بکتا رہا ہے اور میں خاموش تماشائی بن کر سنتا رہا اور خاموش بیٹھا رہا. کیا اس پاکستان کے یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ ابھی حالیہ دنوں کے اندر ابو بکر صدیق کو کھلم کھلا گالیاں نہیں بکی گئیں؟ کراچی کی سڑکوں پر صحابہ کرام کے مغالطات نہیں بکے گئے؟ اللہ کے غیر قہر و غضب کو بھڑکانے کی اور کیا چیز ہوتی ہے؟
خالق کائنات کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے کہ رشتہ دار سمجھ کر ہمارے تمام جرائم سے چشم پوشی کر لے گا، اس کے لیے ساری مخلوق برابر ہے۔ کیا صحابہ کرام پر یہ بکواس کرنے والے جتنے کتے بھونکتے رہے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ازلی نسلی بدبخت، ان میں سے کوئی شخص بولا ہے؟ یہ ساری پارٹیاں، وہ لیگی ہوں یا پیپلی ہوں یا دوسرے ہوں یا تیسرے ہوں، اپنی شخصی مفادات کی خاطر یہ بولتے ہیں، اندر بھی باہر بھی بولتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے اس پاکیزہ جماعت کی عزت و ناموس کے خاطر کون بولا ہے؟ میں ان سے کیا امید رکھوں؟ ہو سکتا ہے آپ حضرات میں سے کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ رکھتا ہو، مسلم لیگ کے ساتھ، میرا کوئی دشمن بھی نہیں، میں کسی سے دشمنی نہیں کرتا۔ مجھے دکھ ہے اس بات پر، یہ مسلمان کہلاتے ہیں، پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، ان کی آواز اپنے مقاصد کے لیے اگر مؤثر ہو سکتی ہے تو نبی کی پاکیزہ جماعت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے مؤثر نہیں ہو سکتی؟ یہ متفقہ طور پر اگر قانون پاس کرتے کہ ہر وہ شخص جو صحابہ کے خلاف لکھے گا یا بولے گا اس کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے۔ بس وہ بکواس ہوئے، تھوڑے دن بیان بازی ہوئی، قصہ ختم ہو گیا، مجرموں کو حوصلہ بڑھ گیا کہ اس ملک کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا کہ نہیں، صحابہ کرام، ابو بکر صدیق جیسا انسان جو نبیوں کے بعد سب سے بڑی انسانیت کا سردار ہے، اگر اس کے لیے بکواس ہو سکتی ہے تو دشمن، یہ ٹیسٹ کیس تھا، اس ملک کے اندر محمد رسول اللہ کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، اگلے مرحلے پر یہ سب کچھ ہو گئے، کیونکہ پاکستانی قوم کے دین ایمان کو، ان کے غیرت ایمان کو وہ جان چکے ہیں، آزما چکے ہیں۔ نہ کسی جرنیل کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی وزیر کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی وزیر اعظم کو تکلیف ہوتی ہے، نہ صدر کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی مشیر کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صرف مسجد کا ملا جو ہے چند لمحے بک بک کرنے کے بعد چپ ہو جاتا ہے۔ اسی کی رشتہ داری ہوتے ابو بکر صدیق کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ۔ جو کچھ اس خاتون کے ساتھ ہوا، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کے ساتھ ہوا، بچوں کے ساتھ ہوا، وہ ان وزیروں مشیروں کی عورتوں کے ساتھ، ان کی بچوں کے ساتھ ہوتا۔ ان سے پھر پوچھتے ہیں تم کیا سوچ رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کو جو گالیاں بکی گئی ہیں، تمہارے ماں باپ کو گالی بکی جاتی، پھر تم سے پوچھتے تمہاری کیا سوچ ہے، کیا گزر رہی ہے تم پر؟ جرنیل کے خلاف لکھا نہیں جا سکتا، بولا نہیں جا سکتا، لیکن محمد رسول اللہ کی پاکیزہ جماعت اتنی سستی ہے، جو چاہے کتا بھونکتا رہے سڑکوں پر نکل کر، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو۔ یاد رکھیے میرے دوستو، میرا رب اب بھی اس طاقت کا مالک ہے جو 2005 میں زمین کو ہلا سکتا ہے، زیر و زبر کر سکتا ہے، اس کی غیرت کو مت للکاریے۔ اس سے پہلے بھی بڑی بڑی قوموں کو آباد کرنے کے بعد اس نے پیوند زمین کر دیا، نام و نشان مٹ گیا۔ قوم عاد کے رشتہ داروں سے پوچھئے دنیا میں کہاں ہیں، سمودی کہاں ہیں، مدین والے کہاں ہیں، نوح علیہ السلام کے قوم والے کہاں ہیں، سب کے سب نام مٹ گئے، صرف ان کے داستانیں باقی رہ گئیں۔ ہم خدا کے کوئی لاڈلے ہیں، چاہتے ہیں کہ جو وہ جتنی بھی بغاوت خدا کا ساتھ کریں، نبی کی توہین ہو، نبی کے صحابہ کی توہین ہو، خدا کی مخلوق کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی رہے، اور اللہ تعالی ہم سے نظر انداز کرتے رہیں اور ہم پر اپنی مہربانی جاری و ساری رکھیں۔ ہاں جی، مدینے کی ریاست، مدینے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قہر درویش بر جان خویش، اس کے سوا ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ خود ہی گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں، ہم اندر ہی اندر جل رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی قوت نافذہ نہیں کہ ان کے گردن کو دبا سکیں۔ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ ہم یکے بعد دیگر ہم پر ایک سے ایک بڑھ کر مجرم مسلط ہوتے ہیں۔
اور ہم میں ہمارے دل کے اندر کبھی بھی توبہ اور استغفار کی طرف کوئی توجہ نہیں. یا اللہ میرے گناہوں کے سبب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ ہمیں دوسروں گناہ نظر آتے, اپنے گناہ نظر نہیں آتے. میرے دوستو, پتہ نہیں میری بات آپ کے دل پر اثر کرتی ہے نہیں کرے. ہر انسان ہر وقت توبہ استغفار کرے, خدا کے قہر و غضب سے ڈرے. کسی وقت خدا اس زیر و زمین کر سکتا ہے, اس زمین کو زیر توبالہ کر سکتا ہے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی گلہ کرنے والا نہیں. اس نے اپنے قرآن میں بتا دیا, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم اگر خدا کے حکم سے پھر جاؤ گے, اللہ تمہیں مٹا کر دوسری قوم لے آئے گا, وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو جائے گا, خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم لے آئے گا, وہ اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے, اللہ ان سے پیار کرے گا. قرآن کریم کے اندر سابقہ اقوام کے قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں, ان سے عبرت حاصل کرو. قرآن قصوں کی کتاب نہیں, یہ عبرت نامہ ہے. خدا نے ان کو بہت بڑھایا چڑھایا, بڑا عروج دیا, اور جب خدا کی بغاوت پر کمر بستہ ہوا تو خدا نے نام میں نشان مٹا دیا. بہار زندگی ہے چند روزہ, نہ چل تو سر کو اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. یہ بات حکمرانوں سے بھی میں کہتا ہوں, اس سے پہلے بھی اقتدار والے آئے. ایوب خان کے زمانے سے ہمیں یاد ہے, چڑیا نہیں پھڑک سکتی تھی. تمام سیاستدان جتنے بھی تھے سب اس نے اپنے گھروں میں داخل کر دیے تھے. نام نہیں لیتا میں ان کا. یحییٰ خان بھی اقتدار پر آیا, کہاں ہے اس کی قبر؟ کتنے لوگ ہیں اس کے مغفرت کے لیے دعا کرنے والے؟ خدا عروج دیتا ہے, پھر زوال سے بھی دو چار کرتا ہے. بعض اوقات نام و نشان اس طرح حرف غلط کی طرح خدا مٹا دیتا ہے. اور باب اقتدار سے ہم درخواست کرتے ہیں, مت سمجھے کہ تم سدا کے لیے یہاں ان کرسیوں کے مزے لینے کے لیے آئے ہو. تمہاری یہ ذمہ داری ہے, اس ملک کے ہر بچے کو, ہر بڑے کو, ہر عورت کو, ہر مرد کو انصاف پہنچاؤ. تمہاری ذمہ داری ہے کہ کلمے کے نام پر بنایا گیا یہ ملک ہے تو اس میں اسلامی نظام کیسے تعلق رکھنے والے, پیغمبر کی عزت و ناموس, صحابہ کرام کی عزت و ناموس, اس کا تحفظ کرو. اور اس پر جو شخص بھی کوئی حرکت کرتا ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ, تاکہ آئندہ کسی کی ضرورت نہ ہو. یہ جتنے بھی انتشار ہوتے ہیں, جتنے قتل و غارت ہوتی ہے, فرقہ واریت پھیلتی ہے, اس کے پھیلانے کا سبب حکمران ہیں. پہلے بھی حکمران تھے, اب بھی حکمران ہیں. اگر یہ مجرم کو سزا دیں تو کبھی بھی قتل و غارت نہ ہو. آپ کے سامنے میں کسی غیرت مند نوجوان سے پوچھتا ہوں, آپ کے سامنے کوئی کتا ابوبکر صدیق کو گالیاں بکے تو آپ چپ کر کے واپس چلے جائیں گے؟ ایک مسلمان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی. میری ماں کو گالی دے دیں برداشت کر لوں گا, ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ کو گالی بکے گا, میں برداشت نہیں کروں گا. یہ قتل و غارت تب پھیلتا ہے کہ حکمران اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے. جس بدبخت نے ابوبکر صدیق کو گالی بکی تھی اس کو بڑے آبرومندانہ طریقے سے پاسپورٹ پکڑا کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا. اس کے پیچھے کون کام کر رہا تھا؟ کس نے پاسپورٹ بنایا؟ کس نے اس کو پاسپورٹ دیا؟ کس نے اس کو یہ حوصلہ دیا کہ تو پہلے بک اور اس کے بعد تمہیں محفوظ طریقے سے ہم ملک سے باہر بھیج دیں گے؟ خدا کی غیرت کو مت للکاریے. حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں, اللہ کے قہر و غضب کو مت بھڑکائیے, اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور پورا کیجیے. خدا تم سے ڈرتا نہیں, خدا تم سے کمزور نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی خفیہ طاقت تمہارے پشت پر ہو,
لیکن یہ ساری طاقتیں خدا کی طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی. گھمنڈ ہوتا ہے انسانوں کو فلانا میرے ساتھ ہے، فلانا میرے ساتھ ہے. نہ، وہی بچتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. منٹوں میں پیوند زمیں ہو جاتے ہیں، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا. عجیب قسم کا ملک ہے یہ. بیرون ملک سے ایک آدمی آتا ہے، یہاں کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، کچھ دن اپنا کام کرنے کے بعد پھر چلا جاتا ہے. کہاں چلا گیا؟ کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ جانتے ہیں آپ معین قریشی کو؟ یہ کہاں کا رہنے والا تھا، کدھر گیا، کہاں سے آیا تھا، کہاں گیا؟ اس کے ساتھ ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، اربوں خربوں روپے لے کر چلا گیا. یہ ہے یہ ملک. اس پر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے یہاں کی سوچ رکھنے والے نہیں ہوتے، پاکستانی سوچ والے نہیں ہوتے. وہ کہیں اور کی سوچ، کسی اور کے گماشتے ہوتے ہیں اور کسی اور سوچ کو لے کر آتے ہیں اور وہی لے کر چلے جاتے ہیں. اکا دکا یقیناً آیا ہوگا، لیکن ان کا تناسب بہت تھوڑا ہے. زیادہ تر اغیار کے ایجنٹ. بہرحال مجھے اس سے کوئی باس نہیں. لوگ جس کو بھی ووٹ دیں گے اس کا خمیازہ بھی بھگتیں گے. نہ ہم ووٹ دیتے ہیں کسی کو، نہ ہمیں اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی ہے. لیکن میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ جو ووٹر بھی ہوں گے، سپورٹر بھی ہوں گے مختلف پارٹیوں کے، سوچ سمجھ کر اپنی رائے کو استعمال کریں. اس کے بارے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ نے جس کو ووٹ دیے، جس کو سپورٹ کیا، اس نے اگر جرم کیے تو اس جرم کے اندر آپ کا باقاعدہ حصہ ہوگا. آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اچھے آثار چھوڑ کر جائیں. آنے والی نسلوں کے لیے اچھے آثار چھوڑ کر جائیں اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں ہر وقت التجا کریں، یا اللہ ہمارے جرائم کے سبب سے، ہماری غلطیوں کے سبب سے ہم پر یہ مصیبتیں مسلط ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ یا اللہ ہماری سوچ کو بھی اور ہمارے عمل کو بھی درست رکھنا کہ ہمارا ووٹ غلط نہ جائے، ہماری سوچ غلط زاویے پر نہ جائے. تو شاید کہ اللہ پاک کو ترس آ جائے اگر ہم من حیث القوم خدا کے سامنے روئیں گے، اپنی غلطیوں کے اعتراف کریں گے، اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا اور اللہ ہم پر مہربانی فرمائیں گے اور ہمیں بہتر حق مل جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.